اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا، اور تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حسی مبارک میں بہترین نمونہ ہے۔ ان دونوں احکامات سے مطابقت رکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک بھی ہے جس کا مفہوم ہے کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں، اگر انہیں تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، یعنی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ان اصدق الحدیث کتاب اللہ واحسن الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، یعنی جسے اللہ پاک راہ دکھائے تو کوئی اسے گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، اور دین میں بدترین کام نئے کام ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ ان سب واضح قرآنی احکامات اور احادیث کے باوجود اگر کوئی بھی شخص اپنی منمانی کرے اور دین اسلام میں اپنی طرف سے نئی چیزیں ڈالنے کی کوشش کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر اپنا کوئی راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرے تو ایسا شخص بدعتی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ بریلویت اسلام نہیں ہے، بلکہ یہ ہندو مذہب اور اسلام کے چند عقائد کو ملا کر بنایا گیا ایک مذہب ہے، ایک ایسا مذہب ہے کہ جس میں ہر روز کسی نہ کسی نئی عبادت یا رسم و رواج کو داخل کرنے کی ہمیشہ گنجائش رکھی جاتی ہے۔ اس لیے بریلویت ایک نامکمل مذہب ہی ہمیشہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ دین اسلام آج سے 1400 سال پہلے ہی مکمل ہو چکا، اور اس دین اسلام کے مکمل ترین دین ہونے پر اللہ پاک نے یہ فرما کر مہر لگا دی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کی حیثیت سے پسند فرما لیا ہے، قبول فرما لیا ہے۔ ان آیات سے واضح ہے کہ دین اسلام اب مکمل ہو چکا ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اور دین اسلام میں کسی قسم کی نئی عبادت وغیرہ کو داخل کرنے کا اختیار بھی اب کسی کے بھی پاس نہیں، کیونکہ یہ اختیارات اللہ پاک کے حکم سے دیے جاتے ہیں، اور یہ وقت کے نبی علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں، اور ہمارے لیے جو وقت کے نبی ہیں وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں، اور ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ چنانچہ دین اسلام میں کسی قسم کی بھی کوئی نئی چیز داخل کرنا گویا ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہوگا۔ اب آپ کسی بھی نماز میں ایک سجدہ بھی کم یا زیادہ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ اپنی مرضی سے کسی بھی نماز میں کوئی ایک سجدہ کم یا زیادہ کرتے ہیں تو آپ کی پوری نماز وہ رد کر دی جائے گی، کیونکہ آپ نے اپنی مرضی کی، اور آپ نے اپنی مرضی کی وجہ سے اس نماز کو ضائع کر دیا گیا۔ اب ذرا اندازہ کریں، کیا آپ اپنے پاس سے اگر کوئی نماز دین میں داخل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس کا کیا حشر ہوگا؟ مگر بریلویت وہ مذہب ہے جو قادیانیت کے نقش قدم پر چلتا رہتا ہے۔ قادیانیوں کے نزدیک مرزا غلام قادیانی کے پاس اللہ تعالیٰ کے پیغامات آتے تھے۔ اسی طرح بریلویت کے ماننے والوں کے مطابق شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ یہ جو خصوصیت ہے صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے ہیں، جبکہ بریلویت کے ماننے والے بالکل قادیانیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے یہ مانتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔
چنانچہ بریلویت نے قادیانیت کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے مذہب میں ایک نئی نماز داخل کی ہوئی ہے جس کو یہ لوگ صلاۃ غوثیہ کا نام دیتے ہیں۔ بریلوی لوگ یہ صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں۔ اب ایک بریلوی مولوی کی زبانی ذرا اس نماز کے جائز ہونے کی باطل تعویلات اور دلیلیں سنیں، ساتھ ہی میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے قرآن اور احادیث کی روشنی میں ان باطل تعویلات کا رد بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کروں گا تاکہ آپ گمراہی سے بچ سکیں۔ اب سنیں یہ مولوی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، ان کو غور سے سنیں اور پھر انشاءاللہ اس کا رد بھی کرتا ہوں۔ ہم ایک نماز پڑھتے ہیں صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں جی، صلاۃ غوثیہ۔ جب ہم صلاۃ غوثیہ پڑھتے ہیں تو لوگ ہم کو مشرک اور بدعتی کہتے ہیں، او وڈیاں لمیاں داڑیاں والے، وہ کہتے ہیں کہ یہ مشرک ہو گئے، یہ بدعت ہو گئے، دیکھو انہوں نے غوث اعظم کی نماز بھی بنا لی۔ پھر وہ کہتے ہیں لوگوں سے بتاؤ بھائی نماز کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی، اللہ کی نماز ہوتی ہے، اور انہوں نے کیا بنا لیا؟ غوث اعظم کی نماز بنا لیا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، نماز غوث اعظم کی بنا لی، اس کا نام رکھا ہوا صلاۃ غوثیہ۔ میں نے کہا پہلے پڑھنا سمجھ کی لکھے ہویا، یہ لکھے ہویا کہ یہ صلاۃ غوثیہ جی، غوث، صلاۃ غوثیہ کا مطلب ہے غوث اعظم کی نماز۔ میں نے کہا غوث اعظم کی نماز، میں نے کہا پہلے ترجمہ اس کا درست کرو۔ ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز۔ پہلے ترجمہ درست کرو پھر بعد میں اعتراض کرنا۔ اچھا چلیں، یہ بریلوی حضرت صاحب خود ہی بتا رہے ہیں کہ ہم ایک نماز پڑھا کرتے ہیں صلاۃ غوثیہ۔ پھر یہاں پہ ذرا غور سے سنیں کہ کس طرح آپ لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ غوثیہ کا جو مطلب تم لوگ کرتے ہو وہ غلط کرتے ہو۔ صلاۃ غوثیہ کا مطلب جو تم لوگ کرتے ہو وہ یہ کرتے ہو کہ غوث اعظم کی نماز۔ یہ ترجمہ غلط ہے، پہلے تم ترجمہ تو صحیح کر لے۔ اب ذرا ان کا صحیح ترجمہ بھی سنیں۔ کہتے ہیں کہ صلاۃ غوثیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غوث اعظم کی نماز، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز۔ اب ان صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ صلاۃ غوثیہ دو الفاظ کا مرکب ہے، صلاۃ اور غوثیہ، یعنی کہ صلاۃ نماز اور غوث اعظم کی، یا جس طرح کہ صلاۃ فجر ہوا کرتا ہے کہ فجر کی نماز، تو اس کے وزن پہ تو صلاۃ غوثیہ یعنی کہ غوث اعظم کی نماز ہونا چاہیے۔ یہ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے اس کا ترجمہ، کیونکہ یہ ترجمے پہ زور دے رہے ہیں، تو ان سے پوچھو کہ اس کا ترجمہ جو انہوں نے تلقین کردہ ایڈ کیا ہے ترجمے میں، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ صلاۃ غوثیہ جو دو الفاظ ہیں ان میں سے کس لفظ کا یہ ترجمہ ہے کہ تلقین کردہ؟ یہ جو ترجمہ آپ ٹھیک کرانے کی بات کر رہے ہیں، پہلے اس جھوٹ کو تو آپ اپنا صحیح کریں۔ آپ بالکل جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کو آگے چل کر ان مولوی صاحب کے بیان کا وہ حصہ بھی انشاءاللہ سناؤں گا جس میں یہ صاحب صلاۃ غوثیہ کا وہی مطلب یا ترجمہ کر رہے ہیں جس کو یہ غلط کہہ رہے ہیں۔ یعنی کہ یہاں ابھی تو کہہ رہے ہیں نا صلاۃ غوثیہ کا ترجمہ جو ہے وہ غوث اعظم کی نماز نہیں بنتا، آگے جا کے یہ خود ہی یہ بات کہیں گے کہ صلاۃ غوثیہ کا مطلب غوث اعظم کی نماز ہی بنتا ہے، اور یہ کہنا جائز ہے۔ وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاؤں گا باقی حصے میں، تو مہربانی فرما کر آپ پوری ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کے جتنے بھی شبہ یا شک ہیں وہ اس صلاۃ غوثیہ کے بارے میں دور ہو سکیں اور آپ صحیح اسلام پر آ سکیں۔ اب نہ صرف دھوکہ دے رہے ہیں، اب ان کا یہ جھوٹ اتنا بڑا جھوٹ ہے جو کہ ان کو قادیانیت کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اور وہ کس طرح، اس بات کو آپ غور سے سمجھیں، یہ بہت امپورٹنٹ نکتہ ہے، اس کو عام لوگ اتنے آسانی سے نہیں سمجھ پاتے۔ آپ سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کا جو ترجمہ بریلوی مولوی صاحب کر رہے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز، یہ بہت خطرناک جھوٹ ہے۔ یہ اتنا خطرناک جھوٹ ہے کہ آپ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور بندے کو اللہ کا نبی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ منہ سے تو نہیں کہہ رہے، لیکن آپ کا طریقہ کار، آپ کا قول و فعل، آپ کی گفتگو کا انداز یہی ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 1400 سال پہلے نمازوں کا تحفہ معراج سے لا کر دیا تھا،
اب یہ غوث اعظم نے بھی اسی طرح سے ایک نئی نماز تلقین کر دی ہے جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی تھی اللہ پاک کے حکم سے۔ تو گویا یہ قادیانیت کے بالکل نقش قدم پر چلتے ہوئے آپ کے ساتھ دھوکے بازی کی جا رہی ہے اور آپ کو قادیانیت کے گندے مذہب کی طرف لے جانے کی ایک بہت بڑی سازش ہے۔ اب اگر کوئی بھی بندہ ہمیں کسی نئی نماز کی تلقین کرتا ہے تو گویا وہ تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا ولی کیوں نہ ہو۔ اس کو چاہیے کہ وہ صرف اور صرف ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی پیروی کرے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اپنی طرف سے نمازیں تھوپنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ پاک سے ہمارے لیے 50 کی بجائے کم کروا کر صرف 5 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے، جبکہ یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور امت کو ایک نئی نماز کی تلقین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز ہے۔ کسی بڑے سے بڑے بزرگ یا ولی کی بھی یہ جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اپنی طرف سے اپنے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیارات سمجھ کے بیٹھ جائے اور یہ کہتا پھرے کہ مجھ سے اللہ پاک ہم کلام ہوتا ہے، اور پھر لوگوں میں اس طرح سے اپنی طرف سے نئی نئی نمازیں اور عبادتیں ایجاد کرتا پھرے۔ اللہ پاک تو سورہ حجرات میں فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین ید اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو یہ بات منع فرما رہا ہے، اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پیش قدمی نہ کرو، مگر یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان سے پیش قدمی کر رہے ہیں اور دین میں ایک نئی نماز داخل کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈر جانا چاہیے۔ ایک اور بہت ہی اہم نقطہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی عبادت تلقین کی جاتی ہے تو اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عبادت کا اجر و ثواب بھی بتایا کرتے ہیں۔ چنانچہ ان بریلویت کے پیروکاروں سے پوچھیں کہ اس صلاۃ غوثیہ پڑھنے پر کتنا اجر و ثواب ملے گا، اور اس پہ اجر و ثواب کا وعدہ بھی بتائیں کہ وہ وعدہ اللہ پاک نے کس سے کیا ہے، کیا ان کے اپنے بنائے غوث اعظم سے وہ وعدہ لیا گیا ہے؟ اگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم سے اس نماز کے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، تو یاد رکھیں کہ یہ لوگ پکے قادیانیت کی راہوں پر چل رہے ہیں۔ اب چلیں جی مولوی صاحب کی مزید باتیں سنیں، کیا فرما رہے ہیں آگے۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ترجمہ صحیح کرو بعد میں اعتراض کرنا، اب ان کا ترجمہ بھی آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں کہ وہی ترجمہ کریں گے جس کی ابھی یہ نفی کر رہے ہیں۔ پہلے ان کی مزید ذرا آگے بات سنیں۔ دیکھیں، کبھی یوں ہوتا ہے کہ نماز کی نسبت کسی وقت کی طرف ہم نماز کی نسبت کر دیتے ہیں، وقت کی طرف۔ دیکھو فجر کے وقت جو ہم رکعتیں پڑھتے ہیں، جو نماز پڑھتے ہیں، تو اس نماز کی ہم نسبت کس کی طرف کر دیتے ہیں؟ فجر کی طرف۔ کیا کہتے ہیں؟ نماز فجر۔ پھر کیا کہتے ہیں؟ فجر کی نماز۔ پھر ہم جب ظہر کا وقت ہوتا ہے تو ظہر کے وقت کی طرف ہم نماز کی نسبت کر دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ظہر کی۔ دیکھا نسبت کا۔ اچھا مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ مغرب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، تو کیا کہتے ہیں؟ مغرب کی۔ اب دیکھو ہم نے نماز کی نسبت کس کی طرف کی؟ مغرب کی طرف، عشاء کی طرف، عصر کی طرف، ظہر کی طرف، فجر کی طرف۔ تو مجھے آپ یہ بتائے کہ ہم جب نسبت یہ فجر کی طرف کرتے ہیں تو ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں یا اللہ کی؟ اللہ کی پڑھتے ہیں نا، تو پھر یوں کیوں کہتے ہو فجر کی نماز؟ کیونکہ وقت فجر کا ہے، نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، وقت فجر کا ہے، نماز اللہ کی پڑھتے ہیں، وقت ظہر کا ہے، نماز اللہ کی۔
اچھا، تو جناب یہ بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جب کسی نماز کی نسبت کسی وقت کی طرف کرتے ہیں، ان حضرت صاحب کا ایک اور بہت بڑا دھوکہ اور فریب یہ ہے کہ یہ حضرت صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم جو نماز کی نسبت کسی وقت کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، یہ ہم کون ہوتے ہیں؟ ہماری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں کہ ہماری کیا اوقات، ہمیں تو یہ نسبتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا کر دی ہیں کہ جب فجر کا وقت ہو تو فجر کے ریفرنس سے فجر کی نماز پڑھو، جب یہ وقت ہو جائے یعنی کہ سورج اتنی بلندی تک پہنچ جائے تو ظہر کا وقت ہوتا ہے، ظہر کی نماز پڑھو، جب سورج کتنا ڈھل جائے کہ عصر کی نماز پڑھو اور اس کو عصر کی نماز کہو، اور جب سورج غروب ہو جائے تو مغرب پڑھو، اور اسی طرح باقی عشاء کی نماز کا بھی ایک وقت ہمیں بتایا گیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کی نسبتیں بھی ہمیں صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے عطا فرمائی ہیں، اور ہم انہی کی تابعداری میں، انہی کی اطاعت میں ان نمازوں کے اوقات کو بولا کرتے ہیں اور ادا کیا کرتے ہیں۔ یہ ہم کوئی نہیں ہوتے، ہماری اوقات بھی نہیں ہیں، یہ ہم نہیں کرتے۔ یہ مولوی صاحب یہاں پر آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ ایسا بیان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے کہ یہ ہم اپنی مرضی سے کیا کرتے ہیں۔ یہاں پہ ہماری مرضی نہیں چلا کرتی، یاد رکھیں، یہاں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچاتا ہے۔ اب ذرا مزید ان کی کچھ بات سنیں، یہ کس طرح سے آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اس کا جواب بھی دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دیکھیے، کبھی ہم واقعہ کی طرف نماز کی نسبت کر دیتے ہیں، واقعہ کی طرف۔ دیکھو 9ویں 10ویں ذی الحجہ شریف کو ایک واقعہ پیش آیا قربانی کا، اور قربانی کو کیا کہتے ہیں؟ اضحیٰ۔ تو اب ہم کیا کہتے ہیں؟ نماز عید الاضحیٰ۔ دیکھا، واقعہ کی طرف ہم نے نسبت کر دی۔ اچھا، چاند گرہن کا واقعہ ہوتا ہے، چاند گرہن، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ چاند گرہن کی نماز۔ سورج گرہن کا واقعہ ہوتا ہے تو ہم نماز کی نسبت سورج گرہن کی طرف کر دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ سورج گرہن کی نماز۔ اب ہم چاشت کی طرف بھی نسبت کر دیتے ہیں، چاشت کی۔ بات سمجھ شریف یہ جا رہی کوئی نہیں؟ آ رہی ہے؟ ہاں، دیکھو اب یہ مولوی صاحب جو سب سے بڑا دھوکہ آپ کو دے رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ نسبت کر دیتے ہیں کسی واقعے کے ساتھ، ہم نسبت کر دیتے ہیں، یہ جو لفظ ہم ہے یہی خاص طور پہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ یاد رکھیں کہ بیٹے کی قربانی کا واقعہ کسی عام شخص کے ساتھ پیش نہیں آیا، بلکہ یہ واقعہ بھی وقت کے نبی علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا۔ دونوں ہی وقت کے نبی تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور اس دن پڑھی جانے والی نماز جو عید الاضحیٰ کی نسبت بھی ہم نے نہیں بنائی، بلکہ یہ بھی نسبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہمیں بتلائی ہے۔ یہ نسبتیں ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہی بنائی ملی ہیں۔ اسی طرح سورج گرہن یا چاند گرہن اور اشراق، چاشت یا اوابین کی نمازوں کی نسبتیں بھی ہم خود نہیں کرتے، بلکہ ان سب نمازوں کی نسبتیں ہمیں اللہ کے آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائی ہیں، سکھائی ہیں، ہمیں یہ بنائی ملی ہیں۔ یہ سب نمازیں ہمارے دین اسلام کا حصہ ہیں۔ اب اگر کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ بھی ہمیں نئی نمازوں کی نئی نسبتیں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے تو یاد رکھیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اسلام سے راضی نہیں ہے، بلکہ اس میں نئی چیزیں داخل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بزرگ شاید یہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ہم سے کوئی نیک عمل چھپایا، جو نیک عمل یہ بزرگ ہمیں سکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ استغفر اللہ، یہی بریلویت کا نقطہ نظر لگتا ہے۔ اسی لیے بریلوی قوم آئے دن کسی نہ کسی بہانے سے نئی عبادتیں دین اسلام میں داخل کرنے کی کوشش کرتی رہتی ہے۔ اسی لیے شاید انجینئر محمد علی مرزا کہتا ہے، اور اب بابوں کا حال یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی کہہ رہے ہیں کہ نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شے ہی کوئی نہیں، یعنی رسول اللہ کے مقابلے پہ۔ پہلے میں صرف کہتا تھا نا بابے تے شے ہی کوئی نہیں، وہ کسی کانٹیکسٹ میں کہتا تھا، لیکن وہ کہتا نہیں بابا کی توہین ہو رہی ہے، ہن کو نہ توہین ہو رہی ہے۔ اب چلیں جی مولوی صاحب کی مزید باتیں سنیں، کیا فرما رہے ہیں آگے۔
پہلے تو انہوں نے کہا کہ پہلے ترجمہ صحیح کرو بعد میں اعتراض کرنا. اب ان کا ترجمہ بھی آگے جا کے آپ کو انشاءاللہ سناتا ہوں کہ یہ وہی ترجمہ کریں گے جس کی ابھی یہ نفی کر رہے ہیں. یہ لکھے ہوا کہ یہ صلاۃ غوثیہ جی، غوث صلاۃ غوثیہ کا مطلب ہے غوث اعظم کی نماز. میں نے کہا غوث اعظم کی نماز؟ میں نے کہا پہلے ترجمہ اس کا درست کرو. ترجمہ اس کا یہ نہیں ہے بلکہ اس کا ترجمہ ہے غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز. کیا ترجمہ ہے اس کا؟ غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز. پہلے ترجمہ درست کرو پھر بعد میں اعتراض کرنا. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ جھوٹ کے پیر نہیں ہوتے، چنانچہ یہ مولوی صاحب اپنی ہی بات کی خود ہی کنٹراڈکشن کر رہے ہیں. اس طرح سے ان کا جھوٹ آپ کے سامنے خود ہی واضح ہو جائے گا. کیونکہ پہلے تو مولوی صاحب کہہ رہے تھے کہ صلاۃ غوثیہ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ غوث اعظم کی نماز، بلکہ اس کا مطلب ہے غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز. اب ذرا آپ سنیں، یہ اپنے اس بیان کی خود ہی تردید کر رہے ہیں. کیونکہ پہلے کہہ رہے تھے کہ اس کا ترجمہ تو ٹھیک کر پھر تو بعد میں کہنا. اب یہ بریلوی چیخ چیخ کر بیان کر رہے ہیں کہ یہ خود ہی اپنے آپ کی تردید کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو جھوٹا ثابت کر دیا انہوں نے. یہ ذرا آپ ان کی بات سنیں. جب فجر کی نماز کہنا جائز ہے، ظہر کی نماز کہنا جائز ہے، عصر کی نماز کہنا جائز ہے، عشاء کی نماز کہنا جائز ہے، عید الاضحیٰ کی نماز کہنا جائز ہے، چاشت کی نماز کہنا جائز ہے، تو پھر یاد رکھ غوث اعظم یعنی صلاۃ غوثیہ، غوث اعظم کی نماز کہنا بھی جائز ہے. ناظرین، آپ نے ان کی تضاد بیانی سنی اور دیکھی. اب اللہ پاک نے ان کا جھوٹ خود انہی کی زبان سے کھلوا دیا. تو پھر یاد رکھ غوث اعظم یعنی صلاۃ غوثیہ، غوث اعظم کی نماز کہنا بھی جائز ہے. آپ جتنے مرضی گلے پھاڑ لیں، اب آپ نے خود ہی سن لیا ناظرین کہ پہلے تو یہ کہہ رہے تھے کہ صلاۃ غوثیہ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ غوث اعظم کی نماز، بلکہ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ غوث اعظم کی تلقین کردہ نماز. اب اپنے اس پہلے ہی بیان سے یہ پھر گئے اور تردید کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ صلاۃ غوثیہ کا مطلب غوث اعظم کی نماز ہوتا ہے. آپ خود ہی سوچیں کہ کون سی بات ان کی صحیح ہے اور کون سی غلط ہے. بلا شبہ یہ جھوٹ بول کے ایک ناجائز چیز کو جائز کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں. نسبت کرتے ہیں، نسبت. صلاۃ فجر یا صلاۃ ظہر یا صلاۃ عصر وغیرہ کہنا اس لیے جائز ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نسبتیں دی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کی وجہ سے ہی یہ نسبتیں بنی ہیں، جبکہ آپ لوگوں کے کہنے کی وجہ سے صلاۃ غوثیہ کہنا جائز نہیں ہو سکتا. اب اگر ہم کسی بھی بزرگ کی اپنی تلقین کردہ نماز یا اس کے نام سے منسوب کوئی نماز جائز قرار دیتے ہیں تو پھر آئندہ دور میں مزید بابے بھی یہ چاہیں گے کہ ہمارے ناموں سے بھی نمازیں جاری کی جائیں تاکہ لوگ ہمیں ہمیشہ یاد رکھیں. مگر ناظرین، آپ کو یہ بات یاد رکھنی ہوگی کہ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کہ آخری نبی ہیں، انہوں نے کسی بھی نماز کا نام اپنے نام کی نسبت سے نہیں رکھا تو کسی بھی بڑے سے بڑے ولی کو بھی یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے نام کی نسبت سے نمازیں جاری کرتا پھرے. بابے تے شے کوئی نہیں. اس طرح وہ نماز اللہ پاک کی بجائے اس بزرگ کی محبت میں یا اس کے لیے منسوب سمجھی جائے گی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، تو اس کہنے کے بعد پھر کوئی بھی نماز کسی ولی کے نام سے منسوب نہیں کی جا سکتی. اب ذرا ان کی آخری دلیل بھی سن لیں کہ یہ ان نمازوں کی دلیل کہاں سے لے رہے ہیں، کن لوگوں نے ان کو یہ نمازیں لکھ کر دی ہیں. یہ خود ہی ان کی زبانی ذرا سنیں تاکہ آپ کو خود ان لوگوں کا جھوٹ پتہ چل سکے کہ یہ کس طرح اسلام کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں. اچھا، یہ کہاں ہے؟ یہ کس نے ہمیں بتلائی ہے؟ میں کہتا ہوں میں دسدا. پہلے سن لے، لا پہلے فتویٰ اس بابے تے شیخ ابو الحسن نور الدین اس نے یہ نماز درج فرمائی ہے. دوسرا حضرت شیخ امام عبداللہ یافی مکی، یہ بزرگ ہیں، انہوں نے یہ نماز لکھی ہے. تیسرا حضرت امام ملا علی قاری، انہوں نے نماز لکھی ہے. چوتھا جناب والا امام شیخ عبدالحق محدث دہلوی، انہوں نے اس نماز کو لکھا. تو کہتا ہے کس نے لکھی ہے؟ یہ بریلویوں نے بنا لیا ہے. میں نے بتا
یہ بریلوی تو نہیں ہیں، یہ تو پہلے دور کے امام ہیں، انہوں نے لکھا ہے، یہ کیوں پھر لکھ رہے ہیں؟ لگا ان پر فتویٰ۔ ناظرین، شاید آپ لوگ یہ سمجھے ہوں کہ یہ بریلوی صاحب کسی صحیح حدیث کا حوالہ دے کر صلاۃ غوثیہ کے جائز ہونے کی کوئی سالڈ دلیل دیں گے، مگر یہ کہتے ہیں کہ یہ نماز شیخ عبدالحسن نور الدین صاحب نے درج فرمائی ہے، پھر حضرت شیخ عبداللہ مکی صاحب نے یہ نماز لکھی، پھر حضرت امام مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے بھی یہ نماز لکھی، پھر کہتے ہیں کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی انہوں نے اس نماز کو لکھا۔ تو جناب، جب اتنے لوگوں نے یہ نماز کو لکھا یا درج کیا تو اس نماز کا نام تو صلاۃ غوثیہ کے علاوہ یہ بھی ہونا چاہیے تھا صلاۃ عبدالحسن نور الدین، یا صلاۃ شیخ عبداللہ مکی، یا صلاۃ حضرت امام مولا علی قاری، یا صلاۃ شیخ عبدالحق محدث دہلوی وغیرہ ہونا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، اب آپ لوگوں نے سن لیا کہ کیوں بریلویت اسلام نہیں ہے، کیونکہ بریلویت کبھی بھی نئی نئی عبادتیں اپنے مذہب میں داخل کرتی رہتی ہے، اور وہ بھی پرانے بزرگ بابوں کے نام سے، یا ہو سکتا ہے کوئی نئی آنے والے بھی بابے بھی اپنے ناموں سے کچھ عبادتیں داخل کروانا چاہیں، تو ظاہری بات ہے ان کے زور دینے پر بھی کچھ عبادتیں مزید بھی مستقبل میں داخل کی جا سکتی ہیں، اسی لیے بریلویت جو ہے وہ اسلام نہیں ہے۔ ان بریلوی صاحب اور ان کی جاہلانہ باتوں پر جو عوام سبحان اللہ کہہ رہی ہے، ان کو شاید معلوم نہیں کہ اس نماز کو لکھنے والوں پر ہمیں فتویٰ لگانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن پاک میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنے والوں کی ان الفاظ میں پہلے ہی مذمت فرما چکا ہے کہ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ، یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے پیش قدمی نہ کرو اور اللہ سے ڈرو۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرما دیا کہ کلو محتسد بدعہ کلو بدعۃ ضلالہ فی النار، یعنی کہ دین میں ہر نئی ایجاد شدہ چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی ہے۔ اب ان واضح احکامات کے بعد کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ وہ دین اسلام میں اپنے پاس سے کوئی نئی چیز داخل کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں 3 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے اپنی مرضی سے عبادات میں غلو کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ اب یہاں پہ آپ اندازہ کر لیں کہ ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر کسی عبادت میں غلو بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، نہ کہ یہ لوگ تو ایک نئی نماز ایجاد کر کے اسلام میں داخل کرنے کی گستاخانہ جسارت کر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یاد رکھیں کہ ہمارے لیے دین اسلام صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں ہی ہے۔ اس کے علاوہ اگر ہم غیروں کے طریقوں میں جائیں گے تو گویا ہم دین اسلام سے ہٹ جائیں گے۔ اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی یعنی کہ قرآن مجید کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مزید یہ بھی فرما دیا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ بلا شبہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی میں بہترین نمونہ ہے۔ سب سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک ہے، اور دین میں بدترین کام نئے کام ہیں، اور ہر نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔